سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعض صحابہ کو مغرب کی نماز کے بعد 700 یا 1100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں اتنی تعداد کو گننے کے لیے کیا تسبیح کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا اسی طرح کے بعض دیگر آلات جو گنتی کے لیے بازار میں دستیاب ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ گنتی وہ کیسے پوری کریں گے؟ اس زمانے میں تو لوگ ہاتھ کے پوروں پر، انگلیوں کے پوروں پر اس گنتی کو پورا کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس ارشاد کی تعمیل کی خاطر سہولت پیدا کرنے کے لیے منکوں والی تسبیحیں ایجاد کی۔ ان تسبیحوں کے بالعموم 100 منکے ہوتے ہیں۔ پہلے 32 منکوں کے بعد ایک بڑے سائز کا منکا ہوتا ہے تاکہ تسبیح پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ اب میں نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو 33واں منکا ہوتا ہے، یعنی پہلے 33 منکوں کے بعد وہ منکا بھی بڑے سائز کا ہوتا ہے، جس پہ پہنچ کر پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری الحمدللہ کی تعداد بھی پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلے منکے ہوتے ہیں ان میں جو 34واں منکا ہوتا ہے وہ بھی بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ اس آخری منکے پہ پہنچ کے پڑھنے والے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا مدار اس کی نیت پہ ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بیان فرمودہ کم از کم تعداد کو پورا کرنے کی نیت سے تسبیح کے دانوں پہ ورد کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح کے دانوں پہ ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک اور عبادت گزار ہے، تو ریاکاری کی نیت کے سبب ایسا فعل ناجائز بن جاتا ہے۔ تو کسی کام کا پسندیدہ ہونا یا ناپسندیدہ ہونا یا ناجائز ہونا وہ انسان کی نیت کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوی مسیح موعود کے ابتدائی دور میں لوگوں کو اپنے دعویٰ کی بابت رفع شک کی خاطر استخارے کا ایک طریق بیان فرمایا تھا، جس میں فرمایا علاوہ دیگر ہدایات کے کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، 300 مرتبہ استغفار کرے۔ اب وہ 300 کی تعداد کو کیسے پورا کرے گا؟ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض صحابہ کو کئی مواقع پر مختلف تعداد میں درود شریف اور استغفار پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ بعض صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ اگر نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا بعض کو فرمایا کہ 700 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سو جاؤ تو رات کو خواب میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ بعض صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد 300 مرتبہ درود شریف پڑھو اور فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ استغفار پڑھو۔ حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب آف مدراس رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ 21 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ حضرت شہزادہ عبد المجید خان صاحب لدھیانوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 100-200 دفعہ یا اس سے کم و بیش استغفار
اور ایسا ہی 100-200 مرتبہ یا کم و بیش درود شریف پڑھ کے دعا کیا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب یہ ساری باتیں، یہ ساری نصائح بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں محض للہ بغیر کسی ریاکاری کے اس گنتی کو پورا کرنے کے لیے منکوں والے تسبیح پر ذکر الہی کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ایک انتظامی بات ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے ایک بڑے ابتدائی زمانہ کے مقرر صحابی تھے، حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ عنہ۔ وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک تسبیح کو تحفے کے طور پہ پیش کی۔ وہ تسبیح حضور نے مجھے دے دی اور فرمایا کہ اس پہ درود شریف پڑھا کرو۔ حضرت منشی عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں وہ تسبیح بڑے خوبصورت تھی۔ اب اگر تسبیح کے منکوں پہ درود شریف پڑھنا ناجائز بات ہوتی تو آپ اس تسبیح کو اپنے بڑے ہی عزیز اور مقرب صحابی کو نہ دیتے اور اسے آپ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اس پہ درود شریف پڑھا کرو۔ تو اصل چیز انسان کی نیت ہے کہ کیا وہ محض گنتی پوری کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جس ہاتھ میں انہوں نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے وہ ہاتھ سے ذرا اپنے وجود سے علیحدہ کیا ہوتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو اس پہ نظر پڑے کہ فلاں صاحب دیکھو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذکر الہی کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی دنیا کو دکھانے کی خاطر ایسا کرتا ہے تو وہ ناجائز کام بن جائے گا۔ اگر وہ دنیا کو دکھانے کی خاطر نہیں بلکہ تنہائی میں اپنے مولا کے ساتھ راز و نیاز کے دوران ایسا کرتا ہے تو وہ جائز بن جائے گا۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔